درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات دی وقار جو میں آیت مبارکہ اس وقت تلاوت فرمائیے 15واں سپارہ اور سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ رب العالمین نے فجر دی اہمیت نو بیان فرمایا ہے کہ فجر دی اہمیت کی ہے، فجر دے نقصانات کی نے میں چند منٹاں اندر انشاءاللہ العزیز فجر دے کچھ فائدے بیان کرنے نے اور فجر دے نقصانات بھی بیان کرنے نے انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر۔ اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ دو ٹھنڈے وقت دیاں نمازاں ادا کردا ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او بندہ اللہ دی جنت اندر داخل ہوئے گا جن نے دو ٹھنڈے وقت دیاں نمازاں ادا کی تیاں۔ ٹھنڈے وقت تو مراد کی ہے نماز فجر اور نماز عصر با جماعت ادا کردہ رہا، فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او بندہ اللہ دی جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ پہلا فائدہ کی ملیا کہ نماز فجر با جماعت پڑھن والا بندہ اللہ دی جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے کہ پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نال پڑھ کے اپنے اسے جگہ تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردہ رہندا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہویا، انہیں سورج طلوع ہون تو بعد نماز اشراق دیاں دو رکعتاں ادا کیتیاں نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے نماز فجر پڑھن والا بندہ اپنی اسے جگہ تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردہ رہے ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، انہیں نماز اشراق دیاں دو رکعتاں پڑھیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے نو ایک حج اور ایک عمرے دا اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ پہلا فائدہ کہ اللہ جنت دا مہمان بنا دیں گے، اور دوسرا فائدہ کی ہے کہ نماز فجر پڑھن والا بندہ اپنی اسے جگہ تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردہ رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر نماز اشراق دیاں دو رکعتاں پڑھدا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے نو ایک حج اور ایک عمرے دا اجر و ثواب عطا کر دے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے کہ ایک دن اسی پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تشریف فرما ساں تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 14ویں رات دے چن دی طرف دیکھیا تے نال فرمایا، صحابہ کیا تسی چن نو ویکھن اندر کوئی مشقت محسوس نہیں کر دے؟ صحابہ فرماندے نے اللہ دے رسول نہیں،
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر تسی اس بات دی طاقت رکھو نماز فجر یعنی سورج طلوع ہون تو پہلے دی نماز نماز فجر اور سورج غروب ہون تو پہلے دی نماز عصر اگر جماعت نال پڑھو گے تے اللہ رب العالمین دا کل تسی اسی طرح دیدار کرو گے جویں تسی اج سورج نو ویکھن اندر کوئی مشقت محسوس نہیں کر دے کل قیامت والے دن اپنے رب نو اسی طرح تسی ویکھو گے۔ دوسرا فائدہ کی ہے کہ نماز فجر پڑھنے والا بندہ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اس بندے نو اپنا دیدار کروان گے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا فائدہ کی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نماز فجر پڑھ کے اپنے کاروبار نو نکل دے اللہ رب العالمین فرماندے نے فی ذمت اللہ عبدی اے بندہ میرے ذمے دے اندر آ گیا۔ اے چار فائدے نماز فجر پڑھن دے اور چار نقصانات کی نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کہ جیڑا بندہ نماز فجر نہیں پڑھدا مشکات دی حدیث ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن نماز فجر پڑھائیے آپ نماز فجر تو فارغ ہوئے تے دیکھیا فلاں بندہ بھی نماز پڑھن واسطے نہیں آیا فلاں بندہ بھی نماز فجر پڑھن واسطے نہیں آیا۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا ویکھو بندہ کرے منافق تے نہیں ہو گیا۔ پتہ کی چلیا کہ جیڑا بندہ نماز فجر نہیں پڑھدا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ منافق ہو گیا ہے۔ جان بوجھ کے نماز فجر چھڈن والا بندہ آپ نے فرمایا منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث اللہ اکبر بخاری شریف دی پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کوئی انسان دوجے انسان نو یا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی نو خبیث نہیں کہہ سکدا لیکن فرمایا جیڑا بندہ نماز فجر نہیں پڑھدا تسی اس بندے نو خبیث کہہ سکدے ہو۔ ایک خبیث النفس بندہ ہے نماز فجر نہ پڑھن والا بندہ خبیث النفس ہے۔ پہلا نقصان کیے نماز فجر چھڑن والا نفاق دا دبا لگ جاندا ہے اور دوسرا نقصان کیے خبیث النفس بن گیا۔ یہ بندہ نماز فجر چھڑن والا بندہ خبیث النفس بن گیا۔ ایک خبیث بندہ نماز فجر چھڑن والا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بخاری شریف دیو بھی حدیث ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نماز فجر نہیں پڑھدا کن جیڑا شیطان دے کن دے اندر پیشاب کر دیندا ہے پلیت ہو گیا ہے بندہ نماز فجر چھڑن والا بندہ پلیت ہے شیطان نے دے کن اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ ایک بندہ پوچھدا ہے مولوی صاحب قاری صاحب جدوں شیطان پیشاب کردا اسی گلے تے نہیں ہوندے؟ مینوں کہا بھائی اسی خبیث اسی پلید اس حد تک ہو چکے ہیں کہ سانو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ساڈا کن گلا بھی ہویا کہ نہیں ہویا۔ نماز فجر چھڈن دے نقصانات کی نے کہ بندے دے دل تے نفاق دا دبا لگ جاندا ہے۔ اے بندہ دوسرے نمبر تے خبیث النفس ہو گیا، تیسرے نمبر تے شیطان نے دے کن اندر پیشاب کر دیتا بندہ پلیت ہو گیا، اور چوتھا نقصان کی ہے نماز فجر چھڈن دا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نماز فجر پڑھائی ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ آندے نے میرا دل کردا ہے کہ میں کسے بندے نو حکم دیاں او نماز فجر پڑھائے، پھر میں لوگاں دے گھراں اندر جا کے ویکھاں کہ جیڑے بندے نماز فجر تو پیچھے رہ جاندے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل کردا ہے کہ میں انہاں دے گھراں نو اگ لا کے ساڑ دیاں۔ صحابہ کرام آندے نے اللہ دے رسول پھر ساڑ دے کیوں نہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مینوں یہ ڈر نہ ہوندا کہ انہاں گھراں اندر بوڑھے بھی موجود نے، بچے بھی موجود نے، عورتاں بھی موجود نے، اگر مینوں یہ ڈر نہ ہوندا میں ضرور انہاں دے گھراں نو اگ لا کے ساڑ دیندا۔ اس واسطے بھائیو اے نماز فجر دے بہت زیادہ